بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم اردو نویں جماعت کا لیکچر نمبر 3 اور سبق نمبر 7 انشاءاللہ اس کا جو بقیہ حصہ رہ گیا تھا اس کے سبق آرام و سکون کا، اس کی بلند خوانی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ کل میں نے آپ حضرات سے آپ کو ایک ذمہ داری دی تھی کہ جتنا ہم بلند خوانی جتنے سبق کی کر لیں گے اتنے سبق کے الفاظ معنی محاورات ہوں یا روزمرہ ان کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے کر لیا ہوگا۔ اب انشاءاللہ جب ہم اس کا خلاصہ اور جب ہم اس کے پیراگراف کی تشریح کریں گے تو اس وقت آپ کی ان الفاظ معانی کی روین بھی ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کتنا کام کیا۔ آج ہم بقیہ بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے کر لیا تھا کہ بیوی کو یہ بات یاد آ گئی کہ آپ کو اگر میاں کو کہتی ہیں کہ آپ کو اگر بلانے کی ضرورت پڑے تو آپ کیسے بلائیں گے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں گھنٹی رکھے دیتی ہوں اور آپ کو جب ضرورت پڑے گی تو آپ وہ بجا لیں گے۔ تو اس پہ کافی لیدے ہوئی، بہرحال تلاش کر کے اس نے رکھ دی۔ اس کے بعد بیوی کہتی ہے پھر چلی جانے کے لیے اجازت بھی لیتی ہے اور اس کے بعد پھر کہتی ہے بیوی ارے ہاں یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں کہ ڈاکٹر صاحب کھانے کے لیے کیا کیا چیزیں لکھ گئے ہیں، کہاں گیا ان کا لکھا ہوا کاغذ؟ اے لو یہ نیچے پڑا ہوا ہے، ابھی کہیں کوڑے میں چلا جاتا تو مالٹڈ ملک، نارنگی کا رس، ساگو دانے کی کھیر کیا تیار کرا دوں اس وقت کے لیے؟ تو گویا جب اس نے ڈاکٹر کے لکھے ہوئے کو دیکھا تو اس میں اسے تین چیزیں نمایاں نظر آئیں۔ مالٹڈ ملک یعنی مالٹے کا ملک شیک، نارنگی کا رس جوس اور ساگودانے کی کھیر، 3 چیزیں تھیں لکھی ہوئی۔ اب تینوں چیزوں میں سے وہ کہتی ہے کہ کیا تیار کرا دوں اس وقت کے لیے؟ میاں کہتا ہے جو جی چاہے وہ کروا دو۔ بیوی کہتی ہے کہ اس میں میرے جی چاہنے کا کیا سوال، کھانا آپ کو ہے یا مجھے؟ میاں ساگودانہ بنا دینا تھوڑا سا۔ بیوی بس اس سے کیا بنے گا، یخنی پی لیتے تھوڑی سی، چوزے کی یخنی بنوائے دیتی ہوں، مقوی چیز ہے، طاقتور چیز ہے، میاں بنوا دو۔ بیوی 2 قدم چلتی ہے مگر کہتی ہے کہ میں نے کہا دیر لگ جائے گی یخنی کی تیاری میں، چوزہ بازار سے منگوانا ہوگا، اس للو کو تو جانتے ہو بازار جاتا ہے تو وہیں کا ہو رہتا ہے۔ یہ اس کی دوسری ابھی ٹال مٹول والی بات ہے۔ پہلے اس نے کہا تھا میاں کو کہ میں دبا دوں اور پھر دبایا نہیں تھا، اور اسی طرح اب یخنی کے بارے میں بھی وہ یہی کہہ رہی ہے کہ تیار نہیں ہوگی کیونکہ للو دیر سے چوزہ لائے گا۔ میاں یہ کرانے کی آواز بھی ہے اور ساتھ ساتھ سوالیہ بھی ہے کہ اچھا جو مرضی کر لو۔ بیوی تو پھر یوں کرتی ہوں، اتنی دیر میں اب وہ جو کچھ کرنا تھا وہ ایک طرف رہ گیا، صحن میں بچہ پٹ گاڑی چلانے لگتا ہے، چھوٹی گاڑی ہوگی کھلونا بچے کا، اس کی آواز آنے لگی، اس کو پٹ کہتے ہیں۔ میاں ارے بھائی اب یہ کیا کھٹ پٹ شروع ہو گئی، اب یہ کیا آوازیں آنے لگ گئیں؟ بیوی ننھا ہے آپ کا، عید کے روز میلے میں سے یہ کھلونا گاڑی لے کر آیا تھا، نہ اس کمبخت کا دل اس سے بھرتا ہے اور نہ وہ کمبخت ٹوٹتی ہے۔ دونوں ڈانٹ ڈپٹ کے الفاظ کے ساتھ جملے، اس کمبخت کا دل نہیں بھرتا، اس کا جی نہیں بھرتا، اور نہ وہ کمبخت ٹوٹتی ہے نہ وہ ختم ہوتی ہے۔ ارے میں نے کہا ننھے، نہیں مانے گا نا مراد، یہ جملہ ہے بیوی کا، چھوڑ اس پٹ کو، جب دیکھو لیے پھر رہا ہے، صاحبزادے کا دل کسی طرح پر ہونے میں نہیں آتا، چولہے میں جھونک دوں گی، یہ ڈراوا ہے بچے کو کہ چولہے میں ڈال دوں گی، اس کمبخت کو اتنا خیال بھی نہیں آتا، ابا بیمار پڑے ہیں، شور و غل سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے، شور و غل سے، زیادہ شور سے۔ کہتی ہے کہ بچے کو کہتی ہے، ڈانٹتی ہے کہ اس گاڑی کو میں چولہے میں جھونک دوں گی، وہیں جل کے ختم ہو جائے گی، اس کو چھوڑو کیونکہ ابا کی طبیعت بہت خراب ہے
اور ان کا جی گھبراتا ہے۔ پھر میاں کہتے ہیں کہ ہوں کراہتا ہے۔ میاں کراہنے کی آواز اس لیے نکال رہے ہیں کہ کسی طرح اگر یہ بیوی اونچی آوازوں سے اور شور شرابے سے باز آ جائے۔ بیوی کہتی ہے کم نہیں ہوا درد؟ میاں ہوں نہیں، یہ ہوں نہیں کے لیے اور ہوں ہاں کے لیے۔ بیوی کہتی ہے تو میں کیا کہہ رہی تھی؟ کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ ہاں۔ پھر ننے کی پٹ پٹ کی آواز، اب وہ کھانے کی بات چلی اور بچے نے پھر آواز نکال دی گاڑی کی، اب پھر اسے ڈانٹنے لگ گئی۔ پھر وہی نہیں مانے گا نامراد، ٹھہر تو جا، غصے میں جاتی ہے۔ میاں کراتا ہے، دور سے بیوی کی آواز آ رہی ہے، چھوڑ اپنی یہ پٹ پٹ، بچہ رونے لگتا ہے۔ چپ نامراد، اتنا خیال نہیں، ابا بیمار پڑے ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ شور و غل نہ ہو، انہیں تکلیف ہوگی۔ چپ خبردار جو آواز نکالی گلا گھونٹ ڈالوں گی۔ بچہ رونا بند کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے، یعنی کوشش تو کرتا ہے کہ چپ کرے لیکن ہو نہیں پاتا۔ کمبخت کا جو کھیل ہے ایسا ہی بے ڈھنگا ہے، بے تکا ہے۔ چل ادھر، نہیں چپ ہوگا تو، کھینچتی ہوئی لے جاتی ہے۔ میاں اس ہنگامے سے زج ہو کر کراہے جا رہا ہے۔ بیوی کی آواز غائب ہوتے ہی کمرے میں جھاڑو پھیرنے کی آواز آنے لگتی ہے۔ اور بچوں آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی سویا ہوا ہو اور جھاڑو کی آواز پکے فرش پہ آنے لگے تو وہ ایسی تیز ہوتی ہے کہ سونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ میاں چونک کر ہوں ایک دم سے بڑبڑا کر کہتے ہوں، ارے بھئی یہ گرد کہاں سے آنے لگی؟ لا حول ولا قوہ، ارے کیا ہو رہا ہے؟ یہ لا حول ولا قوہ کا جو جملہ ہے یہ حیرانگی کے وقت بولا جاتا ہے، اور ویسے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے، ویسے تو اس کا معنی یہ ہے کہ لا حول ولا قوۃ، نہیں کوئی نیکی کی طاقت، نہیں کوئی برائی سے روکنے والا اور نہ نیکی کی طاقت دینے والا الا باللہ، مگر اللہ ہی۔ تو اس معنی سے بھی کچھ مناسبت ہے اس جملے کے استعمال کو کہ جب کوئی اس طرح کا کام کرے کہ آدمی حیران پریشان ہو جائے تو پھر وہ یوں کہتا ہے تاکہ اسے وہ اس بات کا اظہار کر سکے کہ یہ جو برا کام ہو رہا ہے اسے اللہ ہی روکے، تمہیں میں تو نہیں روک سکتا۔ ملازم، جھاڑو دے رہا ہوں میاں کم وقت دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ملازم، بی بی جی، آگے ڈاٹ ڈال دیا، کیا؟ بی بی جی سے گویا کہ وہ میاں کی شکایت کرنا چاہ رہا ہے کہ میں صفائی کر رہا ہوں لیکن میاں صاحب مجھے کرنے نہیں دے رہے۔ میاں کہتے ہیں اور بی بی جی کا بچہ نکل یہاں سے، کہہ دے ان سے۔ ملازم جاتا ہے، کواڑ بند کر کے جا۔ میاں کراہ کر چپ ہو جاتا ہے۔ میاں کہتا ہے کہ جاؤ، جو شکایت لگانی ہے نا وہ جا کر لگا دو اور یہاں سے چلے جاؤ اور دروازہ بند کر کے جانا۔ تو اب وہ چلا جاتا ہے اور میاں کراہ کے چپ ہو جاتا ہے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے اور بجتی رہتی ہے۔ اب وہ جو شور چلے آ رہے تھے اسی سلسلے کا ایک یہ سلسلہ بھی کہ ٹیلی فون آنے لگ جاتا ہے، گھنٹی بجنے لگ جاتی ہے۔ ارے بھائی کہاں گئیں؟ اب وہ کہتا ہے بیوی سے کہ کہاں چلی گئی؟ ارے کوئی ٹیلی فون سننے تو آؤ، لا حول ولا قوہ۔ یہ پھر وہی جملہ بولا، پھر خود اٹھتا ہے، ہیلو میں اشفاق بول رہا ہوں۔ بیگم اشفاق کسی کام میں مصروف ہیں، اس وقت کمرے میں نہیں ہیں جی، یہاں کوئی ایسا نہیں جو انہیں بلا لائے، میں علیل ہوں، میں بیمار ہوں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ آواز دینے کے لیے ضروری نہیں کہ گلا بھی خراب ہو، آپ پھر کسی وقت فون کر لیجئے گا۔ میں نے عرض کیا نا، چونکہ میں بیمار ہوں کمرے سے باہر نہیں جا سکتا، زور زور سے فون بند کرتا ہے۔ بد تہذیب، گستاخ کہیں کی ہوں، بد تہذیب، بدتمیز، گستاخی کرنے والی، بدتمیزی کرنے والی۔ اب اس کے جو جوابات ہیں فون کے، ان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فون کرنے والی کوئی عورت تھی اور وہ ان کی اہلیہ کی کوئی سہیلی ہوگی، اور اس نے اچھی خاصی ڈانٹ پلا دی ان کو کہ بیگم اشفاق نہیں ہے تو انہیں بلائیں۔ وہ کہتے بھائی میں نہیں بلا سکتا، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا گلا خراب ہے نہیں بلا سکتے؟ یہ اندازہ رہا ان کے جوابوں سے۔ تو اس طرح کی گفتگو ہوئی۔ اب وہ بیچارے پھر اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے ہی انہوں نے کچھ جان چھڑانے کی کوشش کی۔ اتنے میں بیوی کو پتہ چل گیا
اور بیوی آ گئی، کہتے مجھے بلایا تھا، ہے تم اٹھے کیوں؟ کہتے وہ جب اس نے کہا تھا نا کہ ارے بھائی آؤ کوئی فون سنو، تو اس کو آواز آ گئی ہوگی، اس نے کہا کہ مجھے بلایا تھا، ہے تم اٹھے کیوں؟ اوہو کیوں اٹھے ہو؟ مجھے بلایا تھا کیا؟ میاں اتنی آوازیں دیں کوئی سنے بھی؟ بیوی توبہ لیٹو، میں ذرا گودام میں چلی گئی تھی، للو کو ریٹھے نکال کر دے رہی تھی، بلایا کیوں تھا؟ ہمسائے کے ہاں گانا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ کیوں بلایا اور کیا معاملہ ہوا، ادھر ہمسائے کے ہاں گانا شروع ہو جاتا ہے۔ میاں کہتے بھائی تمہارا فون تھا؟ بیوی کس نے کیا تھا؟ میاں ہوگا کوئی، اب مجھے کیا پتا۔ بیوی جب اٹھ ہی کھڑے ہوئے تھے تو نام پوچھ لینا کوئی گناہ تھا؟ میاں میں نے کہہ دیا تھا پھر کر لیں فون۔ بیوی مفت کی الجھن میں ڈال دیا، اللہ جانے کون تھی اور کیا چاہتی تھی۔ میاں کہتے ہیں کہ ارے بھائی کوئی ایسا ضروری کام نہیں تھا ورنہ مجھے پیغام نہ دے دیتی۔ تم خدا کے لیے ان ہمسائے کے صاحبزادے کا ہارمونیم اور گانا بند کراؤ، میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ ہارمونیم اور گانا، ہارمونیم بجانے کا آلہ ہوتا ہے جو ساز کے طور پر بجایا جاتا ہے، اور گانا بھی کہتے ہیں بند کراؤ، میرا سر پھٹا جا رہا ہے، یعنی میرے سر میں اتنا درد ہو رہا ہے، یوں لگتا ہے کہ ابھی پھٹ جائے گا، کیونکہ پہلے ہی شور ہو رہا تھا گھر میں اور پھر اس کے بعد ہمسایوں سے بھی آنے لگ گیا، تو ظاہر بات ہے ایک بیمار آدمی ہے، اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ بیوی کہتی ہے کہ اب اسے کیوں کر روک دوں میں، اب اسے کس طرح میں روک دوں، کیوں کر روک دوں، کس طرح روک دوں؟ میاں کہتے ہیں بابا ایک رکا لکھ کر بھیج دو۔ بیٹا یہ املا کی غلطی ہے، پینٹنگ اس میں شاید ہو گئی ہوگی، یہ دفعہ نہیں ہے، یہ رکا ہے، رکا۔ تو بابا ایک رکا لکھ کر بھیج دو، یعنی ایک چھوٹا سا خط لکھ کر بھیج دو کہ میں بیمار ہوں اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میرے لیے آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ ایک روز ان صاحبزادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائے گی۔ صاحبزادے نے یعنی ان کو یہ لکھو کہ آپ کے بیٹے نے اگر ایک دن گانا نہ گایا، نغمہ سرائی نہ فرمائی، گانا نہ گایا، تو یہ کوئی بہت بڑی نعمت نہیں ہے جس سے ہم کہیں گے کہ دنیا محروم ہو جائے گی۔ اچھا کہتی ہے کہے تو دیتی ہوں، بیوی کہتی ہے کہے تو دیتی ہوں مگر کہیں چڑ نہ جائیں، کہے تو دیتی ہوں مگر کہیں چڑ نہ جائیں۔ کہتی ہے میں کہہ تو دیتی ہوں لیکن کہیں غصہ نہ کر جائیں۔ میاں مناسب الفاظ میں لکھو نا، ہوں کراتا بھی ہے اور ساتھ کہتے ہیں کہ ایسے الفاظ نہ لکھو جو انہیں چبھیں اور وہ اس پہ چڑھ جائیں، بلکہ لڑائی جھگڑے پہ آ جائیں، بلکہ مناسب الفاظ سے لکھو۔ بے سر گانے کا شور جاری ہے، میاں کرا رہا ہے، یک لخت بچے کے رونے کی آواز آئی۔ ابھی ایک شور ختم نہیں ہوا تھا کہ دوسرا شور پھر شروع یہ ہو گیا کہ بچہ رونے لگ گیا۔ بیوی کہتی ہے ارے کیا ہو گیا ننے؟ بچہ زور سے گر پڑا، خون نکل آیا، بچہ زور سے گر پڑا، خون نکل آیا۔ بیوی زور سے خط لکھ رہی ہوں، ابھی آئی، چپ ہو جا۔ میاں کہتے ہیں کراتے ہوئے یک نشد دو شد، یک نشد دو شد۔ یہ فارسی کا محاورہ ہے، یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب ایک کام ہو رہا تھا اور وہ دگنا ہو جائے، وہ زیادہ ہو جائے، اس وقت کہا جاتا ہے کہ ایک نہ تھا، ایک کافی تھا، اب دو ہو گئے، تو یک نشد دو شد، ایک نہیں دو۔ بیوی کہتی ہے توبہ، آپ تو بوکھلا دیتے ہیں، ڈرا دیتے ہیں، دیکھ رہے ہیں خط لکھ رہی ہوں، بچے کو چپ کیوں کرا سکتی ہوں، کس طرح بچے کو چپ کروا سکتی ہوں؟ نامراد چپ ہو جا، وہی ڈانٹ ڈپٹ کے الفاظ کے ساتھ۔ خون نکل آیا تو کیا قیامت آ گئی؟ خون نکل آیا تو کیا قیامت آ گئی؟ یہ قیامت آ جانا یہ بھی ایک محاورہ ہے۔ اس وقت جب کوئی بہت مشکل میں کوئی پڑ جائے تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ قیامت آ گئی، یا اگر کوئی اظہار کرے مشکل کا اور ہو نا تو کیا پھر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا قیامت آ گئی، اتنے مشکل اپنی بتا رہے ہو؟ ابھی آ رہی ہوں، 2 سطریں لکھ لوں۔ میاں ختم نہیں ہوا خط، جانے کیا دفتر لکھنے بیٹھ گئی ہو؟ بیوی ابھی ہوا چاہتا ہے ختم۔ اس غل میں ایک فقیر کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اب وہ سارے جو شور و غل کا سلسلہ تھا
اس میں ایک فقیر بھی شور و غل کرتا ہوا آ گیا۔ فقیر، بال بچے کی خیر راہ مولا کچھ مل جائے فقیر کو، بال بچے کی خیر راہ مولا کچھ مل جائے فقیر کو، میاں کراہ کر درد کی آواز نکال کر، بس انہی کی کسر رہ گئی تھی، انہی کی کسر رہ گئی تھی۔ کسر پورا ہونا، کسی کے کسر رہ جانا، یہ محاورہ اس وقت بولا جاتا ہے جب پہلے ہی وہی سب کچھ خوب ہو چکا ہو جو پھر آنے والا بھی کرنے لگے۔ بیوی کہتی ہے تو اب میں تو اسے بلا کر لے نہیں آئی، کہتی ہے اب آپ کو کیا ہوا، میں کیا کروں، اب میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ فقیر آ جاؤ اب شور کرو آ کے۔ میاں کہتے ہیں ارے تو خدا کے لیے اسے رخصت تو کراؤ، اچھا چلو اگر آپ نے بلایا نہیں تو اسے بھیج تو دو، اسے کچھ دے دو یا اسے کو مجھے معاف کر دے تو یہ چلا جائے گا۔ بیوی کہتی ہے او للو، ارے او للو، اب للو کو آوازیں دینے لگ گئی نوکر کو، اور آوازیں بھی اونچے آواز میں، اور ادھر للو ہاون دستے میں ریٹھے کوٹنے شروع کر دیتا ہے، ہاون دستے میں دوری ڈنڈے کے ساتھ ریٹھے کوٹنا شروع کر دیتا ہے۔ بڑا سخت ہوتا ہے ریٹھا، اس کا کوٹنا بھی خوب زور سے ہوتا ہے، تو خوب زور سے آواز آ رہی ہوگی۔ بے سرے گانے میں بچے کے رونے، فقیر کی صدا، ہاون دستے کی دھمک شامل ہو جاتی ہے، تو یہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ میاں کہتے ہیں ہائے توبہ توبہ، ہائے ہائے ہائے، میں تو کہتا مر گیا۔ بیوی کہتی ہے ارے نامراد، یہ نامراد میں بھی بیٹا تھوڑا سا، ارے نامراد ریٹھے پھر کوٹ لینا، یہ دال نامراد کا ہے اور یہ ریٹھے کا ہے، ارے نامراد ریٹھے پھر کوٹ لینا، پہلے اس فقیر کو رخصت تو کر دے۔ للو ریٹھے کوٹنے میں بیوی کی آواز نہیں سنتا، بیوی پہلے ہی بڑا شور کرتی ہے، اور للو جب نہیں سنتا تو ظاہرہ اس نے اور شور کیا ہوگا۔ میاں جلدی کراتا ہوا گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے، میری ٹوپی اور شیروانی دینا۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ کہہ کر تنگ آ گیا اور اس کے آرام کی کوئی صورت اسے نظر نہیں آتی، تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہتا ہے ٹوپی اور شیروانی دو۔ بیوی بڑے حیران ہو کر دیکھے دو نشان دایا کے لگے ہوئے ہیں، ٹوپی اور شیروانی، ٹوپی اور شیروانی۔ میاں کہتا ہے ہاں میں دفتر جا رہا ہوں، ابھی دفتر جا رہا ہوں۔ بیوی کہتے ہے وہ کیوں؟ میاں کہتا ہے آرام و سکون کے لیے۔ تو بھائی بچو، آپ کی بلند خوانی مکمل ہوئی الفاظ معنی کی تفہیم کے ساتھ۔ اب اگلا جو مرحلہ ہے وہ اس کے خلاصے کا ہے، تو بہت مختصر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ خلاصہ جو ہوتا ہے وہ قاعدہ تو یہ ہے کہ 1/3 ہو کسی بھی سبق کا، لیکن بچو ہم اپنی کتاب اور اسباق کے اعتبار سے 1/3 نہیں لکھ سکتے، اس لیے کہ ایک جب پیپر میں آتا ہے تو اس کے لیے وقت کم ہوتا ہے، دوسرا اس کے نمبر کم ہوتے ہیں، 5 نمبر کا ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو 1.5 سے 2 پیج کا، 1.5 سے 2 صفحوں کا لکھنا ہے، ورقوں کا نہیں، 1.5 سے 2 صفحوں کا۔ اس اندازے کے مطابق آپ نے اس کا خلاصہ اخذ کر کے نکال کے اپنے ذہن نشین کرنا ہے، اور پھر کل انشاءاللہ ہم اس کے خلاصے کو دہرائیں گے بھی، اور آپ نے جو خلاصہ تیار کیا ہے اس کا آپ کو پتہ بھی چلے گا کہ وہ کوالٹی میں کیسا ہے اور کوانٹٹی میں کیسا ہے۔ کل انشاءاللہ اس کا خلاصہ مختصر سا سن لیجئے کہ میاں بیمار ہو جاتا ہے اور اس کو آرام کے لیے ڈاکٹر کہتا ہے، لیکن پہلے بیوی شور کرتی ہے، پھر اس کے بعد للو کو کبھی للو کو کہتی ہے، کبھی بچے کو کہتی ہے، پھر بچے کے رونے کی آواز، پھر فقیر کے مانگنے کی آواز، اور پھر رینٹھے کوٹنے کی آواز، یعنی الغرض اتنی زیادہ آوازیں اور شور و غل گھر میں ہوتا ہے کہ میاں زچ آ جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے بیچارہ، اور بالآخر وہ اٹھ کر دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور ٹوپی اور شیروانی مانگتا ہے کہ میں دفتر جا کے تو آرام کر سکتا ہوں جو آرام کی جگہ نہیں ہے، لیکن گھر میں آرام نہیں کر سکتا جو آرام کی جگہ ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو مختصر ترین بتایا۔ اب آپ نے اتنا خلاصہ تیار کر لینا ہے کہ جب آپ لکھنے بیٹھیں تو وہ 1.5 سے 2 پیج، ایک بھی بات سبقوں کا ہوتا ہے لیکن 1.5 سے 2 پیج وہ لکھا جا سکے، اس کا آپ نے ایک آدھ دفعہ لکھ کر پریکٹس بھی کر لینی ہے۔ لیکن انشاءاللہ کل ہم اس کا خلاصہ دہرائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علی من اتبع الہدی۔